دوسری طرف مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا اور تیار کرو، عین دال دال اس کا روٹ ہے، اعداد تیاری کو کہتے ہیں۔ عدد کا لفظی معنی گننا ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو آخری مرحلے میں گن سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور تیاری کر رہے ہوں تو آخری مرحلے پہ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ چلیں چیزیں نہ بھی کاؤنٹ کریں تو لوگوں کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں نا، جب نکل رہے ہوں کہیں گاڑی میں بیٹھ جائیں تو اچھا کون کون آیا سب گن لو، دیکھ لو۔ تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے اعداد یعنی تیاری۔ اعداد کا لفظ معنی گنتی کرنا، اور معنی اس کا کیا، یہ مفہوم کیا ہے، تیاری کرنا۔ اعدوا لہم، تیار رکھو ان کے لیے، یعنی اپنے دشمنوں کے لیے، کیا، مستطعتم، جو بھی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت، قوت میں سے، اشارہ ہے جنگی قوت کی طرف، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن اگرچہ بدر میں شکست کھا گئے لیکن ان کا غیظ و غضب ختم نہیں ہوا، اور وہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے آئندہ کی دھمکی بھی دے گئے۔ تو اس پر کیا کہا گیا کہ اب تم آئندہ بھی مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھو، مستطعتم، جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جو بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت بہت مخدوش تھے، مادی اعتبار سے کمزور تھے، عدد بھی کم تھا، یعنی گنتی میں بھی کم تھے اور مادی قوت بھی کم تھی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، من قوت، قوت میں سے، اور قوت نکرہ ہے یعنی کوئی بھی قوت، اشارہ ہے جنگی قوت کی طرف، عددی قوت کی طرف، اور عددی قوت میں تیاری یعنی جنگ کرنے کی ٹریننگ، مین پاور، اور پھر جنگی قوت میں حسب ضرورت جو بھی آلات حرب ہیں، جو بھی اسلحہ۔ لیکن قوت کا معنی حدیث میں خاص طور پر تیر اندازی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تیر اندازی کو قوت کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ خوب یاد رکھو کہ قوت دراصل رمی ہے۔ رمی کس کو کہتے؟ پھینکنے کو، پتھر پھینکنا یا تیر پھینکنا۔ تو آپ نے رمی کو قوت بتایا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ نے فرمایا الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، یعنی 3 دفعہ ایک ہی بات کہہ کے تاکید سے بتا دیا کہ اصل قوت جو ہے وہ رمی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے خود یہ بات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرما رہے تھے، یعنی آپ ممبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ بات بتا رہے تھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، خبردار ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے۔ یعنی اس آیت میں قوت کی تفسیر خاص بھی ہے اور عام بھی۔ عام کس معنی میں؟ ہر قسم کا اسلحہ اور ہر قسم کی عددی قوت، افرادی قوت۔ لیکن خاص کس معنی میں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کی، اور وہ کیا ہے؟ تیر اندازی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو نجیح سلمی کا بیان ہے یا سلمی کا بیان ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پہنچایا جنت میں اس کے لیے 1 درجہ ہے، اور جس نے راہ خدا میں ایک تیر پھینکا وہ اس کے لیے گناہوں کا فدیہ ہے اور آزاد کرنے والا ہے، یعنی وہ اس کو دوزخ سے یا آگ سے آزاد کرنے والا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ اس پر ابھارا گیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب روم کی فتح تم کو عنایت کی جائے گی، یعنی تم روم فتح کر لو گے، اور اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا، پس تم میں سے کوئی تیر اندازی سے عاجز نہ ہو، یعنی کوئی بھی تیر اندازی نہ چھوڑے، خواہ تم فتح یاب ہی کیوں نہ ہو جاؤ، کامیاب ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو ابھی میں نے پڑھی ہے حضرت عقبہ بن عامر کی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں۔ ابتدا میں
تاکید کی، پھر کیا کہا کہ روم فتح بھی ہو جائے تو بھی کیا کرو، جاری رکھو. پھر کیا فرمایا، جس نے سیکھ کے چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں. یا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی، اس نے غلط کام کیا. حضرت ابو اسید کا بیان ہے کہ بدر کے دن جب ہم قریش کے سامنے اور قریش نے ہمارے سامنے صف بندی کر لی، یعنی آمنے سامنے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیروں سے کام لینا تم پر لازم ہے، یعنی پھر تیر اندازی کرنا، تیر ضائع نہ کرنا. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے 3 آدمیوں کو جنت میں پہنچاتے ہیں. ایک تیر 3 لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے. وہ کون کون؟ تیر بنانے والا جو اچھی نیت سے تیر بنائے، نمبر 2 تیر پھینکنے والا، اور نمبر 3 تیر جوڑ دینے والا یعنی پکڑانے والا. یہ سب چیزیں اعداد میں آتی ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور رباط الخیل میں سے، رباط ربط سے ہے، ربط کہتے ہیں باندھنے کو. پیچھے پڑھا یہ لفظ، کیا پڑھا؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. تو ربط جو ہے لفظی معنی ہے اس کا باندھنا. رباط کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ساتھ گھوڑا باندھا جاتا ہے، یعنی گھوڑا باندھنے کی چیز. اور پھر جس جگہ باندھا جائے وہ بھی رباط کہلاتا ہے، جیسے استبل ہے یا جو بھی جگہ. لیکن یہاں پر رباط کا لفظ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، باندھنا. الخیل گھوڑوں کا، یعنی گھوڑے باندھنے میں سے. تو ایک طرف تیر اندازی کی بات ہے، دوسری طرف گھوڑوں کی تیاری. یہ آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. بہت سے لوگ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ کے کیا کہتے ہیں، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تیر اندازی کرو اور گھوڑے باندھو، تو آج تیروں سے اور گھوڑوں سے تھوڑی جنگ کی جا سکتی. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں، اور اس میں اس وقت کی جو ضروریات تھی ان پر خاص طور پہ توجہ دی گئی. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس آیت کا عام معنی بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ میزائل کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان سادے تیروں سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بعض ملکوں نے، یعنی ڈان سپٹمبر 2 کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق اسرائیل نے جو جدید اپنے میزائل تیار کیے ہیں ان کا نام ہی دا ایرو رکھا ہے، اور یہ 500 کلو گرام وزنی لوڈ کو 300 کلومیٹر دور تک پھینک سکتا ہے، 500 kg کو 300 کلومیٹر دور تک میزائل پھینک سکتا ہے. تو اس میں اگر رمی کو میزائل سے تشبیہ دیں اور رباط الخیل جو ہے گھوڑوں کا باندھنا، تو گھوڑے جو ہیں وہ کیریئر ہیں یا سواری ہیں، تو اس میں پھر کوئی بھی سواری ایسی ہو سکتی ہے جس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن بہرحال جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وہاں اس ماحول میں اور اس جگہ پر یہ چیزیں جنگی تیاری کے لیے بہترین شمار کی جاتی تھی، تو ان کے لیے ابھارا گیا. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے یا ڈرا سکتے ہو اس کے ساتھ، یعنی اس تیاری کے ساتھ. کس کو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو یعنی کفار مکہ کو، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو بھی، من دونہم، جو ان کے سوا ہیں، یعنی کفار مکہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں جیسے منافقین تھے یا اور آس پاس کے لوگ جو چھپے دشمن تھے مسلمانوں کے. لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. تو گویا یہ جنگی تیاری تمہارے براہ راست دشمن اور چھپے دشمنوں دونوں کو تم سے خوف زدہ رکھے گی. اور رہب کون سا خوف ہوتا ہے؟ ایسا خوف جس میں اضطراب بھی ہو، یعنی ان کو بے چین رکھے گی. تو لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. لہذا تم اللہ کے علم کے مطابق دیے گئے حکم سے فائدہ اٹھاؤ اور جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کرو. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں سورۃ التوبہ میں بھی اس مضمون کو کچھ مزید واضح کیا گیا. آیت نمبر 101 میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم، کہ تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں اور مدینہ والوں میں سے بھی، اور وہ منافقت میں بہت تیز ہو چکے ہیں، یعنی بہت ماہر ہو چکے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے، یعنی اس تیاری پر جو بھی تم خرچ کرو گے، جتنا بھی کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے، یوفی الیکم، وہ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف، تمہیں مکمل طور پر واپس دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کوشش کے اجر سے محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ تمہیں پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آج تم محنت کرو اور تیاری میں اپنا مال یا جان یا وقت لگاؤ اور کل قیامت کے دن تمہیں اس کا کوئی صلہ یا اجر یا بدلہ نہ ملے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو سامان جہاد دیا یا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی نگہداشت کی، اس نے گویا خود جہاد کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ تیاری یا اس تیاری کا ہر حصہ باعث اجر ہے، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو، جیسا کہ آیت کے آخر میں آیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، یعنی ایک شخص اگر خود تیر بنا سکتا ہے یا ایسی کوئی چیز تیار کر سکتا ہے تو وہ اس کی جان کا حصہ ہوگا، اور اگر خود اس کو کچھ نہیں آتا لیکن مال سے مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہوگا، یا خود پھر ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتا ہے، اگر وہ بھی نہیں جانتا تو پیچھے رہ کر جو باہر نکلے ہیں ان کی پیچھے سے مدد کرنا اور ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا، وہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو یعنی فی سبیل اللہ نکلنے والے کو تیار کیا، اس کی سپورٹ کی یا پیچھے سے مدد کی، تو گویا اس نے خود بھی ایسا کیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر دور کے لیے۔ دیکھیں، میں شروع سے آپ کو ایک بات بہت دفعہ یہ دہرا چکی ہوں کہ ہر آیت جو ہے اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اور پھر اس کا ایک عام معنی بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر دور کے لیے۔ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔